اب کہنا چاہتا ہوں محترم وزیر اعظم کی بارگاہ میں، کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے یہ گستاخی کی اس کا اسلام سے تو پہلے سے ہی کوئی واسطہ نہیں ہے، سکھ مذہب کے ساتھ بھی واسطہ نہیں ہے، سکھ مذہب سے بھی باہر ہے، اسلام سے پہلے ہی باہر ہے۔ تو ویدا جتنی بھی آپ کی مذہب کی مقدس کتابیں ہیں ان سے بھی یہ بندہ باہر ہے، انسانیت سے بھی باہر ہے، عقل سے بھی باہر ہے۔ تو بتانا چاہتا ہوں دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ بریکٹ مت کیجیے، دہشت گردی کو قرآن کے ساتھ بریکٹ مت کیجیے، دہشت گردی کو مصطفیٰ کی سنت کے ساتھ، احادیث کے ساتھ، آل اللہ اور علماء کے ساتھ بریکٹ مت کیجیے۔ آج آپ کو خود پتا چلا دہشت گرد نہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، نہ سکھ مذہب کے ساتھ، نہ عیسائی مذہب کے ساتھ، نہ یہودی مذہب کے ساتھ۔ پتا چلا جس نے ہندوستان میں گستاخی کی یہ نہ مسلمان ہے، نہ سکھ ہے، نہ عیسائی ہے، نہ یہودی ہے، نہ ہندو ہے، نہ سکھ ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ سنو ہندوستان ایک سیکولر کنٹری، ہندوستان ایک سیکولر کنٹری ہے کہ نہیں ہے؟ اس ہندوستان میں بہت سارے مذاہب رکھنے والے لوگ رہ رہے ہیں، یہاں صرف ایک مذہب کو فالو کرنے والے لوگ نہیں رہ رہے ہیں، یہاں مسلمان اسلام کو فالو کرنے والے رہ رہے ہیں۔ یا ہندوستان میں سکھ برادری، these are our brothers in humanity، وہ انسانیت میں ہمارے بھائی ہیں، جو مجھے میرے آقا نے سکھایا ہے۔ کیونکہ جب مصطفیٰ نے اسلامک اسٹیٹ قائم کی، ریاست مدینہ، اس میں یہود بھی رہتے تھے، اس میں کرسچن بھی رہتے تھے، اس میں نان مسلم کمیونٹی بھی تھی، مسلمز بھی تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، پوری کائنات کو امن دینے والے مصطفیٰ نے فرمایا، پوری کائنات کو انسانی رواداری سکھانے والے مصطفیٰ نے فرمایا، انکم امۃ واحدہ۔ اے یہود، اے عیسائی لوگوں اور اے مسلمانوں، انکم امۃ واحدہ، تم سب ایک ہو۔ اب اسلامی ریاست، اسلامی مملکت، اسلامی سلطنت، اسلامی حکومت صرف مسلمانوں کے حقوق کی پاسداری نہیں کرے گی، صرف مسلمانوں کے حقوق کی پاسداری، اب یہود کے حقوق کی پاسداری بھی اسلامی حکومت کرے گی۔ یہ اسلامی ریاست کا کنسپٹ تھا، یہ اسلامی ریاست کا، یہ سمجھو، یہ سمجھو، سنیے، ہمارے اسلام میں، ہمارے قرآن میں، میرے مصطفیٰ کی سنت میں، احادیث میں کسی کو اجازت نہیں ہے کسی دوسرے مذہب کے مقدسات کے ساتھ چھیڑخانی کرے، بدتمیزی کرے، بد کلامی کرے، بد زبانی کرے، اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ اب یہ اسلام کی بات ہوئی، اب سنیے، ہندوستان میں جتنے بھی مذاہب ہیں، میں علم کی بات کرتا ہوں، اپنی عقل کی بات نہیں، سیاست کی بات نہیں، سمجھو، میں نفس کی خواہش کے مطابق بات نہیں کرتا ہوں، جو من چاہے وہ بولو، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ سنو،
गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, एक सिख मजहब की मुकद्दस किताब का एक पेज दिखाओ, उस एक पेज पर एक लाइन क्या आधी लाइन क्या एक वर्ड दिखाओ जहां पर इस चीज की इजाजत हो कि दूसरा मजहब रखने वाले की बेइज्जत की जाए, बेइज्जती की जाए। इजाजत नहीं है। मैं आपको, मेरे पास भगवत गीता मौजूद है, क्या कर रहे हैं? ये हुई सिख मजहब की बात। उल्टा आप देखिए, सिख मजहब की किताबों में मैं दिखाऊंगा, आप कॉन्फ्रेंस कीजिए, मैं दिखाऊंगा। मैं कॉन्फ्रेंस में न कुरान बोलूंगा मुस्तफा की अजमत पर, न सुन्नत से इस्तेमाल करूंगा, न हदीस से। बस जितने भी मज़ाहिब इस्लाम के बगैर, दीन इस्लाम के बगैर हिंदुस्तान में तमाम मज़ाहिब की कुतुब से शान मुस्तफा बयान करूंगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छी तरह समझ रहे हो? ऊंची कहिए तो सुनिए। इस्लाम में किसी दूसरे मजहब के पैरोकारों की बेइज्जती, गुस्ताखी, बेअदबी जायज, मुकद्दसात की बेहुरमती जायज। समझ गए आप? अब हुई इस्लाम की, सिख मजहब की बात। सिख मजहब में मुस्तफा की बेअदबी नऊज़ बिल्लाह क्या होगी? मुस्तफा की अजमत बयान की गई है। अब आइए हिंदू मजहब की तरफ। कसम खाकर कहता हूं, सुने बात, सुने, कसम खाकर कहता हूं, जितनी भी वेदात हैं, वेदात कुतुब जितनी भी वेदात हैं हिंदुओं के पास, हर एक वेद में कादरी दिखाएगा मुस्तफा की अज़मत। अब आप बताइए, हिंदुस्तान की हुकूमत बताए और आप बताओ मैं फसाद का कायल, मैं सड़कों पर निकलकर पथराव का कायल नहीं हूं, मैं सुसाइड बम्बिंग का कायल, मैं दहशत गर्दी का कायल, मैं रेडिकलिज्म का कायल, मैं एक्सट्रीमिज्म का कायल, मैं टेररिज्म का कायल। सुनिए, मैं बस तसव्वुफ का कायल हूं। सुनिए बात, सुनिए बात को समझिए, अच्छी तरह ज़हन नशीन कीजिएगा इस बात को, अच्छी तरह दिल की तख्ती पर नक्श कर लेना। जितने भी मज़ाहिब हैं हिंदुस्तान में, हर मजहब की मुकद्दस किताब लाओ, उसमें अज़मत मुस्तफा दिखाऊंगा। अब सुनिए, अब इस्लाम में मुस्तफा की बेअदबी क्या, दूसरे मजहब के मुकद्दसात की बेहुरमती और बेअदबी जायज नहीं है। सिख मजहब में भी जायज, वेदात जितने भी बकिया मज़ाहिब है, बुद्धिज्म है, हिंदू लोग हैं, उनमें भी जायज। समझ गए आप? समझ गए आप? अब सुनिए, अब रह गई तीसरी बात, इंसानियत की। किसकी? इंसानियत की बात तक रह गई। जो इंसान कोई मजहबी फॉलो ना करता हो, जो एथीस्ट हो, तहरिया हो, समझ गए आप? जो मजहब न मानता हो, बताओ इंसानियत की बुनियाद पर कौन इंसान चाहेगा दूसरे इंसान का दिल दुखाना? बोलिए। ये जो गुस्ताखी की गई हिंदुस्तान की सरजमीन पर, इससे कितने अरबों लोगों के दिल चूर चूर हुए। आपके हुए कि नहीं? बेसुकून हुए आप कि नहीं? गमगीन हुए आप कि नहीं? बोलिए ना। परेशान हुए कि नहीं? दहशत फैला कि नहीं? न मजहब की इजाजत है, न इंसानियत की बुनियाद पर इजाजत है। अब रह गई अक्ल। क्या रह गई? कौन अक्लमंद ये चाहेगा मैं दूसरे इंसान का दिल दुखाऊं? बोलिए।
جا سکتا ہے، سوچ سکتا ہے؟ اب بتانا چاہتا ہوں ہندوستان کی حکومت کو، ہندوستان کی حکومت کو کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے ہندوستان کی سرزمین پر ہمارے آقا و مولا پیس فار ہول ہیومینٹی، جس طرح اللہ نے کہا رب العالمین غیر مسلموں کو بھی کھلاتا ہے خدا، پلاتا ہے خدا، اور زندگی بخشتا ہے خدا، عزتیں دیتا ہے خدا، مال و دولت دیتا ہے خدا، سکون دیتا ہے خدا، مسلمانوں کو بھی، جانوروں کو بھی، درندوں کو بھی، پرندوں کو بھی، ہر ایک کو خدا کھلاتا ہے۔ جو ہر ایک کو کھلائے وہ رب العالمین ہے، اور جس کی رحمت صرف مسجدوں میں نہ ہو، صرف مسلمانوں پر نہ ہو، صرف اسلام فالو کرنے والوں پر نہ ہو، جس کی رحمت غیروں پر بھی ہو، عیسائیوں پر بھی ہو، یہودیوں پر بھی ہو، بدکاروں پر بھی ہو، گنہگاروں پر بھی ہو، جس کی رحمت ہر ایک پر ہو، ارے جو ہر ایک کو کھلائے گا اس کو رب العالمین کہتے ہیں، جس کی رحمت ہر ایک کو ہو اس کو رحمت العالمین کہتے ہیں۔ اب سنیے جوانو، اب کہنا چاہتا ہوں محترم وزیر اعظم کی بارگاہ میں، کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے یہ گستاخی کی اس کا اسلام سے تو پہلے سے ہی کوئی واسطہ نہیں ہے، سکھ مذہب کے ساتھ بھی واسطہ نہیں ہے، سکھ مذہب سے بھی باہر ہے، اسلام سے پہلے ہی باہر ہے۔ تو ویدات جتنی بھی آپ کی مذہب کی مقدس کتابیں ہیں ان سے بھی یہ بندہ باہر ہے، انسانیت سے بھی باہر ہے، عقل سے بھی باہر ہے۔ تو بتانا چاہتا ہوں دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ بریکٹ مت کیجئے، دہشت گردی کو قرآن کے ساتھ بریکٹ مت کیجئے، دہشت گردی کو مصطفیٰ کی سنت کے ساتھ، احادیث کے ساتھ، آل اللہ اور علماء کے ساتھ بریکٹ مت کیجئے۔ آج آپ کو خود پتا چلا دہشت گرد نہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، نہ سکھ مذہب کے ساتھ، نہ عیسائی مذہب کے ساتھ، نہ یہودی مذہب کے ساتھ۔ پتا چلا جس نے ہندوستان میں گستاخی کی یہ نہ مسلمان ہے، نہ سکھ ہے، نہ عیسائی ہے، نہ یہودی ہے، نہ ہندو ہے، نہ سکھ ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ سنیے جوانو، بات کو سمجھیے، بات کو سنیے، بات کو سیکھیے۔ اب رہی ایک بات، وہ رہا ہندوستان کا قانون، وہ رہا ہندوستان کا۔ ارے ہم سے پوچھو یار، اب سکھ مذہب میں اس کی بنیاد نہیں ہے، اب ویدات میں اس کی بنیاد نہیں ہے، اب بھگوت گیتا میں اس کی بنیاد نہیں ہے، اب انسانیت میں اس کی بنیاد یہ ٹیررسٹ ہے، یہ ریڈیکلسٹ ہے، یہ ایکسٹریمسٹ ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ تو اچھا توجہ کرنا، تو اچھا توجہ۔ اب رہا ہندوستان کا قانون، ہندوستان کے قانون میں بھی یہ نہیں ہے۔ اب آپ حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہو، چاہتے ہو آپ ان کی کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے، کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے۔ تو جوانوں سڑکوں پہ نہیں نکلنا ہے، پتھراؤ نہیں کرنا ہے، کسی کو کوئی ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں پہنچانی ہے۔ بس کل مساجد میں جمعہ کے دن ہر ایک مبلغ، ہر ایک مولوی صاحب یہی باتیں کہی جو میں نے کہی، یہی باتیں کہی۔ نہ مذہب یہ ہے، نہ انسانیت ہے، نہ ہندوستان کا قانون ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ تو اچھا توجہ ہو گئی یہ بات، پہلی بات،
اب سنیے دوسری بات، زبان کرتو حس کت یس تمہیں موضوع ونیک تن بیان کور وند پیٹھ تات مز یمن شاین میں غلطی گئی تو چھوا یہ سوچ میں پن نفس کی طرف یہ تن میں صحیح پیغام واتنو تو تن سوچ قومک امانت خاص کر سوچ کشمیر